من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے احکام کے مطابق ایمان لانے کے بعد زندگی بسر کرتا ہے، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں. خوشگوار ہونے کا یہی مطلب کہ اس کو چین میسر آ جاتا ہے، سکون اس کی زندگی میں ہوتا ہے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب نے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میری 82 سال عمر ہے اور 82 سال کی عمر میں اب تک میں نے کوئی دوائی استعمال نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی، الحمدللہ مجھے کسی قسم کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ پھر انسان کو دنیا میں اس کے اثرات اور ثمرات دکھاتے ہیں، اور یہ تو دنیاوی پریشانی ہے، یہ تو اس کا دنیاوی اثر اور دنیاوی نتیجہ ہے کہ انسان جب لالچ میں پڑتا ہے تو کس کس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اخروی لحاظ سے دیکھیں کہ یہ آخرت کے لحاظ سے ہمارے لیے کیوں نقصان دہ ہے، تو آخرت کے لحاظ سے اس کی نقصان کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بہت سارے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، انسان کاروبار کر رہا ہے، وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، اب وہ 150 روپے کی بیچتا ہے اور بیچتے وقت وہ گاہک کو یہ کہتا ہے کہ یہ چیز تو مجھے بھی 100 روپے کی نہیں پڑی، یا یہ چیز تو میں نے بھی 100 روپے کی نہیں خریدی، حالانکہ اس کو 100 روپے سے بھی کم کی پڑی ہے یا اس کو 100 روپے کی پڑی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا. اب یہ جھوٹ اس نے کیوں بولا؟ اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ کیا چیز کار فرمائے جو اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیا چیز اس کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ یہ جھوٹ بولے؟ ظاہر ہے یہ موٹیویٹ کرنے والی چیز یہی لالچ ہے کہ اس کو یہ لالچ ہے کہ میں 10 روپے زیادہ کما لوں، تو اس چکر میں وہ جھوٹ بولتا ہے. اسی وجہ سے پھر وہ ملاوٹ کرتا ہے، اسی وجہ سے پھر وہ دھوکہ دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرے، ملاوٹ کا معاملہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا اس امت سے تعلق نہیں ہے. یہ کام جو اس نے کیا ہے یہ کسی مسلمان کے کرنے کا کام نہیں ہے. وہ پھر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ پھر ناپ تول میں کمی کرتا ہے. کتنے فیکٹری کے مالکان ہیں، 10 کلو آٹے کی بوری، اس کے اندر کوئی 9.5 کلو آٹا ڈال دیتا ہے، کوئی 9.25 کلو ڈال دیتا ہے، کوئی 9.25 کلو ڈال دیتا ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ اس آدھا کلو بچا کر وہ کتنے لاکھ روپے کما لے گا؟ اگر وہ لاکھ بوریوں میں اس طرح کر لے، کتنے لاکھ کما لے گا؟ اور پھر یہ لاکھ روپے اس سے کیسے لگ جائیں گے؟ تو یہ لالچ ہی ہے نا جو اس کو اس چیز پہ مجبور کر رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب لوگوں کو تول کر دیتے ہیں تو کم تولتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں، ایک تو گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان کی اپنی ذات کی حد تک ہوتا ہے، یہ سارے وہ گناہ ہیں جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اس کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے. معاشرے میں جب ایک آدمی دھوکہ دہی کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، تیسرا کر رہا ہے، ظاہر ہے اسی سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، معاشرے کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں. اچھا، پھر یہی رزق جب ہم کھاتے ہیں، ملاوٹ کر کے اگر کوئی شخص، کسی نے کوئی چیز بیچی ہے، 10 روپے زیادہ کما لیے، یا اس نے کوئی ناپ تول میں کمی کر کے 10 روپے زیادہ کما لیے، یہ کھانا اب وہ کھائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا. تو کیا ہم نہیں سمجھتے کہ حرام لقمے کے اثرات ہوتے ہیں؟ جو حرام لقمہ جسم میں جائے گا، کیا وہ اپنا اثر نہیں دکھائے گا؟ تو اس کے اثرات پھر اسی طرح کے ہوتے ہیں. کبھی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، کبھی انسان کی زندگی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے، کبھی گھر میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی معاشرے کے اندر بہت ساری بگاڑ کی چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں. تو یہ سارے اسی کے اسباب ہیں.